کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو گویا آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں؟ وہ الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ زمین کے نہیں بلکہ عرش سے آئے ہوئے کلمات ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے صحراؤں میں رہنے والی قوم کو دنیا کا امام بنا دیا، جس نے ٹوٹے دلوں کو سہارا دیا، جس نے گناہگاروں کو ولی بنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اس مقدس کلام کو پڑھتے ہیں تو کیا ہم اسے ویسے ادا کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے؟ کیا ہم اس بات پر فکر مند ہیں کہ کہیں ہماری لاپرواہی اس عظیم امانت کے ساتھ بے ادبی نہ بن جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور اس حفاظت کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ اسے صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر الفاظ بدل جائیں تو حروف کی ادائیگی بگڑ جائے گی، مد اور غنہ ختم ہو جائیں تو معنی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تجوید دراصل قرآن کی حفاظت کا حصہ ہے۔ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا، اس کے صفات کا خیال رکھنا۔ عربی زبان میں ہر حرف کی ایک مخصوص جگہ ہے جہاں سے اسے ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قوف اور کاف دونوں بظاہر ملتے جلتے ہیں، مگر ان کا مخرج مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص قلب کو قلب پڑھے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، کیونکہ قلب کا مطلب دل ہوتا ہے اور قلب کا مطلب کتا ہے۔ صرف ایک حرف کی غلط ادائیگی سے مفہوم بدل گیا۔ کیا ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں ایسی تبدیلی آ جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوب سوار کر پڑھو۔ یہ حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کا حکم دیا گیا تو ہم کس طرح بے فکری سے جلدی جلدی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ترتیل کا مطلب ہے اطمینان سے، صحیح مخارج کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا۔ یہ تجوید کی روح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے، مد کو پورا ادا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں حسن، وقار اور تجوید موجود تھی۔ ہم اگر اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کا امتی کہتے ہیں تو ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے قرات کا اندازہ اس کی طرح اپنانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں سیکھنے سے مراد صرف الفاظ یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو صحیح پڑھنا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص غلط پڑھ رہا ہو اور وہ غلطی آگے سکھا دے تو یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن سیکھنا، اس کو صحیح سیکھنا اور آگے صحیح سکھانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ تجوید کی اہمیت کو ایک سادہ مثال سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی عزیز کا بہت قیمتی خط آئے اور اس میں کچھ الفاظ دھندلے ہوں، کچھ جگہوں پر سیاہی پھیل جائے، کچھ الفاظ غلط پڑھ لیے جائیں، تو کیا پیغام صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا؟ یقیناً نہیں آئے گا۔ قرآن تو رب کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، اگر ہم اسے غلط پڑھ لیں گے تو نہ صرف معنی متاثر ہوں گے بلکہ دل پر اس کا اثر بھی کم ہوگا۔ بعض اوقات چھوٹی سی حرکت بھی معنی بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر انعامتا کو انعامتو پڑھنا، اس میں صرف ایک حرکت کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا مطلب یعنی انعامتا کا مطلب یہ ہے کہ تو نے انعام کیا، اور دوسرا یعنی انعامتو کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انعام کیا۔ اگر قاری حرکت میں غلطی کرے گا تو معنی بدل جائیں گے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ تجوید کی بنیادی قواعد سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے تاکہ وہ قرآن کو واضح غلطیوں سے بچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو مہارت سے پڑھتا ہے وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا یہ مقام معمولی ہے؟ ایک عام انسان جو دنیا میں بیٹھ کر قرآن کو خوبصورتی سے پڑھ رہا ہے، قیامت کے دن فرشتوں کے صف میں ہوگا۔ یہ اعزاز اسی کو ملے گا جو قرآن کو محنت سے درست انداز سے سیکھے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر
یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس میں اسے مشقت ہوتی ہے، اس لیے وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی کو تجوید سیکھنے میں مشکل آ رہی ہو تو وہ مایوس نہ ہو، اس کی کوشش بھی اجر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت اور محنت کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ تاریخ میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں قرآن کی صحیح قرات نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے تو وہاں سورہ طٰہٰ کی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ان آیات کی تاثیر اور حسن قرات نے ان کے دل کو بدل دیا۔ قرآن کی آواز میں جو اثر ہے وہ اسی وقت نمایاں ہوتا ہے جب اسے درست انداز میں پڑھا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے مگر اکثر ہم اسے صرف رمضان میں کھولتے ہیں، وہ بھی جلدی جلدی ختم کرنے کے لیے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ ہم بچوں کو اسکول کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کی تلاش کرتے ہیں مگر قرآن کی تعلیم کے لیے اتنی بے فکری نہیں ہوتی ہے کہ کیا یہ رویہ درست ہے۔ دنیاوی تعلیم وقتی فائدہ دیتی ہے مگر قرآن کی صحیح تعلیم دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ ایک اور مثال پر غور کریں کہ اگر کوئی ڈاکٹر نسخہ لکھے اور مریض اسے غلط پڑھ لے، دوا کی مقدار بدل دے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ قرآن تو روح کی دوا ہے، اگر ہم اسے غلط پڑھیں گے تو اس کے اثرات بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم اتنی تجوید سیکھیں کہ واضح غلطیوں کو صحیح کر سکیں۔ بچوں کے بارے میں خاص طور پر فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر ہم خود تو صحیح تجوید حاصل نہیں کر سکے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو سنتا ہے۔ اگر ماں باپ قرآن غلط پڑھتے ہیں تو بچہ بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے خود کو درست کر لیا تو آنے والی نسلیں بھی درست ہو جائیں گی۔ تجوید صرف قواعد کا نام نہیں ہے، یہ دل کی کیفیات کا نام ہے کہ جب ہم ہر حرف کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے کلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ عاجزی کا اظہار ہے۔ ہم یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عربی ہی نہیں جانتے، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی باریکیوں کی۔ تو یاد رکھیں کہ عربی نہ جاننا اور بات ہے مگر الفاظ کو درست ادا کرنا اور بات ہے۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر ہم صراط الذین انعمت علیہم کو غلط پڑھ دیں تو مطلب بدل جاتا ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم از کم بنیادی صورتیں تو صحیح ادا ہو جائیں۔ آج کے دور میں تجوید سیکھنا پہلے سے آسان ہو گیا ہے۔ آن لائن کلاسز، مستند قاریوں کی تلاوت اور موبائل ایپ سب کچھ دستیاب ہے۔ مسئلہ وسائل کا نہیں ہے، مسئلہ نیت کا ہے۔ اگر ہم روزانہ صرف 15 منٹ بھی نکال لیں تو چند مہینوں میں ہماری قرات بہتر ہو سکتی ہے۔ ہم اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب قرآن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا تو ہم کس حال میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ سفارش کرے یا شکایت کرے کہ اسے غلط پڑھا گیا، بے توجہی سے پڑھا گیا؟ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا دراصل محبت کا تقاضا ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بات وہ غور سے سنتے ہیں، اس کے نام کا ادب کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے کلام کے ساتھ اتنی بے احتیاطی کیوں؟ آج سے ہم عہد کریں کہ ہم صرف قرآن ختم کرنے کی فکر نہیں کریں گے بلکہ صحیح پڑھنے کی فکر کریں گے۔ چاہے تھوڑا سا پڑھیں مگر درست پڑھیں گے، چاہے آہستہ پڑھیں مگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے۔ اگر ہم نے آج سے یہ قدم اٹھا لیا تو ہماری تلاوت میں حسن آ جائے گا، دل میں سکون آئے گا اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں وہ مقام ملے گا جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہر قاری معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور تجوید کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔